بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اندر چوتھا پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا من پسند مال، اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دو۔ لہذا شوق پورے کرنے کو زندگی نہیں کہتے، اللہ اس کے رسول کے فرائض کو پورا کرنے کو زندگی کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، ای الخلق اعجب علیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ایمان کن کا ہے؟ سوچ کہ ایک زمانے میں نوجوان اور گھوڑے جنگوں کی زینت ہوا کرتے تھے، کہ وہ جنگوں میں جایا کرتے تھے اور گھوڑے لے کر کے جایا کرتے تھے۔ آج یہی دو لوگ اللہ کی مخلوق، مسلمان نوجوان اور گھوڑے، دونوں شادیوں میں ناچنے کے کام آ رہے ہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اپنی حالت پر ترس کھائیں اور اللہ کے رسول کی طرح ہم بھی جو باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائیں، جو چیزیں صحابہ کرام نے کر کے دکھائیں، ہم بھی اسی پیٹرن پر چلیں، اس راہ پر چلیں۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہباز بن عبد الرحیم ایک بہت اہم ترین حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج آیا ہوں، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کا ایمان اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں کس لیول کا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، ای الخلق اعجب علیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ایمان کن کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ نے جواب دیا ملائکہ، فرشتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مطلب ان کا کیسے نہ ہو، وہ کیسے ایمان نہ لائیں کہ جب بھی وہ تو اپنے رب کو دیکھتے ہیں، مطلب اپنے رب کے سارے حکم دیکھتے ہیں، ان کے حقائق ان کے سامنے ہیں۔ جو جنت کو دیکھتا ہو، دوزخ کو دیکھتا ہو، اگر مودی دیکھ لے فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، تو وہ بھی پکا ایمان والا بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو دیکھتے ہیں، فرشتے تو اللہ کا حکم سنتے ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا والنبیون، آپ علیہ السلام نے اس کا بھی رد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کو کیسے ایمان نہ ہو، وہ تم پر تو وحی نازل ہوتی ہے، نبیوں پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے فرمایا تیسرے نمبر پر کہ ہم، یعنی صحابہ، ہم آپ کے نبی کے ساتھی۔ تو اللہ کے رسول نے اسے بھی رد فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کیسے ایمان نہ لاؤ کہ تم نے مجھے پایا ہے، نبی کو پا لیا، نبی کے زمانے میں ہو، جو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، معجزے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت اور بہترین جو ایمان ہے وہ میرے ان بھائیوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے، جنہوں نے نہ کوئی معجزہ دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا، پیدا ہوئے اور صرف اس قرآن کو پڑھ کر وہ اپنا ایمان لے کر کیا ہے۔ اور وہ ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ جس رب کو انہوں نے دیکھا نہیں، جس نبی نے ان کو دیکھا انہوں نے دیکھا نہیں، جس قرآن کو انہوں نے اترتے دیکھا نہیں، وہ اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس امت کی بات کر رہا ہوں، یاد بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بھائی، تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ بعد والے مسلمان۔ آج 1400 سال، 1450 سال ہونے والے ہیں آلموسٹ اللہ کے رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی مسلمان اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں فاسق سے فاسق مسلمان جو سال بھر میں نماز بھی نہیں پڑھتا، شاید روزے بھی نہیں رکھتا ہو، لیکن اللہ کے رسول پر اگر بات آئے گی تو وہ اپنی بیوی، بچے، مال، جان، دولت، شہرت، گھرانہ سب لٹانے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ ہمارا اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہے۔ ہم چاہے کتنے کمزور ہوں اپنے ایمان میں، لیکن اللہ کے رسول سے شدید محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی پہلی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے رسول سے ہم محبت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے رسول کی کاپی کرنی چاہیے، تمام نوجوان۔ اور میں بات کہا کرتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ ایک زمانے میں نوجوان اور گھوڑے جنگوں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ نوجوان ایسے الفا میل تھے، کم عمر کے لڑکے ایسے الفا میل تھے، ان کی ایسی داڑھی تھی کہ وہ جنگوں میں جایا کرتے تھے،
اور گھوڑے لے کر کے جایا کرتے تھے. آج یہی دو لوگ اللہ کی مخلوق مسلمان نوجوان اور گھوڑے دونوں شادیوں میں ناچنے کے کام آئے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کمزور ہو گئے. کوئی بھی قوم اٹھ کر کے ہمارے اوپر کمنٹ کر دیتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمنٹ کرتی ہے. لہذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ کے رسول نے خود ہمارے بارے میں فرمایا کہ میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں, مجھ پر ایمان لائیں گے, محض اس قرآن کو دیکھ کر کے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے, وہ چاہیں گے. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چاہیں گے کہ ان کے مال, ان کا گھر, بیوی, بچے سب لے لیے جائیں, صرف میری ایک جھلک دکھا دی جائے. اور ہاں, اللہ کے رسول سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ, بیوی, بچے, گھرانہ سب میں لٹا سکتا ہوں اللہ کے رسول کے. یہ ہم ہر مسلمان کا ایمان ہے. تو اگر ہمارا ایمان ایسا ہے تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے شادیوں کی زینت میں, شادیوں میں ناچنا گانا, اس سے نکال کر اسلام کی طرف لائیں. اللہ کے رسول جیسی زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہم گزار نہیں سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی کاپی کر سکتے ہیں. جس طرح سے اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کری, اے اللہ مجھے اتنا ہی مال دینا کہ محمد کی اور آل محمد کی روح اور جسم کا تعلق جڑا ہے. یعنی پیسوں کا لالچ نہیں, پیسوں کا لالچ نہیں. اللہ کے رسول نے اللہ کی خلافت کے لیے کام کیا, خلافت کو قائم کر کے دکھایا محض چند کچھ سالوں کے اندر. صحابہ اتنا سیریس تھے, صحابہ زینت بنے جنگوں کی, صحابہ الفا میل تھے, اور ہم ان مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. آج کا نوجوان لڑکی چھوڑ جانے پر روتا ہے, اور وہ مسلمان ایسے تھے وہ تیر کھا کے بھی نہیں رویا کرتے تھے, زہر کے تیر. لہذا زخم پہ زخم کھا کے جی, آگ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وہ ایسے کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اس نے یوں کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا. نہیں, ہمیں اس سے باہر نکل کے ہم مسلمان نوجوانوں کو اب لگام اپنے ہاتھ میں لینی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں اسلام کے فرائض ہر طریقے سے پورے کرنے ہیں, اور ہمیں اللہ کے رسول سے جو محبت ہے وہ ہمیں اپنے کردار میں دکھانی. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ میں بہت چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر خلافت ہو, یا پاکستان بھی خلافت قائم کرنا چاہتا ہے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آج خلافت ہو, تو کتنے نوجوانوں کی گردن کٹے گی, اور کتنی لڑکیاں ہیں ہندوستان میں جن کی گردن کٹے گی. انہوں نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا خلافت میں زنا کرنے کی کیا سزا ہے؟ موت. تو کوئیوں کے اندر جا کے دیکھیے نا کتنے زنا ہو رہے. مسلمان لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اپنی حالت پر ترس کھائیں, اور اللہ کے رسول کی طرح ہم بھی جو باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائیں, جو چیزیں صحابہ کرام نے کر کے دکھائیں, ہم بھی اسی پیٹرن پر چلیں, اس راہ پر چلیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک غلط موڑ نے مجھے زندگی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ ڈھونڈتی رہی منزل مجھے کہ کہاں میرا مسافر گیا. یعنی منزل ہمیں ڈھونڈتی رہی گی. ایک غلط موڑ تھا, ہم نے پتہ نہیں کہاں بٹن کر. قرآن کے اندر 4 پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا من پسند مال, اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دو. لہذا شوق پورے کرنے کو زندگی نہیں کہتے, اللہ اور اس کے رسول کے فرائض کو پورا کرنے کو زندگی کہتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.